بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ کلمہ شریف کا ذکر کیجیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میں نے کلام الہی قرآن عظیم کی آیت کریمہ کا ٹکڑا تلاوت کیا۔ ارشاد فرمایا گیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اس کا ترجمہ ہے، اور جو اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی، فقط فاز فوزًا عظیما، تو وہ اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ کس نے؟ جس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی۔ اطاعت کے معنی ہوتے ہیں پیروی کرنا، ان کے نقش قدم پر چلنا، ان کا کہنا ماننا۔ ایک بار میں نے، شاید آپ لوگوں کو دھیان ہو، یہ بتایا تھا کہ یہ محبت جو ہے، اصلی محبت بھی یہی ہے کہ انسان جس سے محبت کرے اس کا کہنا مانے۔ اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب انوض البشارہ فی مسائل الحج والزیارہ میں حج کے مسائل بیان کرنے کے بعد حضور کے روضہ پاک کی حاضری کے آداب لکھے۔ ان میں بہت سی باتوں کے علاوہ یہ بھی ہے کہ جاریہ مبارک کو نہ چھوئے نہ چومے، روضہ پاک کو سجدہ نہ کرے، نہ خانہ کعبہ کی طرح وہاں طواف کرے، نہ رکوع کے برابر جھکے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں رسول اللہ کی محبت ان کی اطاعت میں ہے۔ محبت اطاعت ہے، ان حضور نے جو کہا ہے وہ کرے۔ محبت میں کوئی خلاف شرع کام نہ کرے، جیسے کہ سجدہ کرنا، تو اللہ کے رسول نے خود اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کے لیے منع فرمایا۔ کئی حدیثوں میں ہے کہ سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں۔ تب کوئی حضور کو سجدہ کرتا ہے تو حضور سے محبت نہیں کرتا ہے، وہ سجدہ محبت نہیں کہلائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ حضور کی مخالفت ہو رہی ہے، حضور کی بات کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ محبت تبھی کہلائے گی کہ جب ان کے نقش قدم پر چلے۔ ایسی کچھ لوگ یہ محبت کے خالی دعوے کرتے ہیں، نعرے لگا لیتے ہیں، جھنڈے لگا لیے، بلے لگا لیے، جلسے کر لیے، جلوس کر لی، یا صرف نعت فاتحائیں کر لی، اس کے ذریعے سے چاہتے ہیں کہ ہم ماننے والے ہو گئے۔ ٹھیک ہے، یہ کام جائز ہیں، لیکن اصلی محبت جو ہے، حقیقی محبت، وہ صرف نام لے لینا نہیں ہے، ان کا نعرہ لگا لینا، ان کے نام پر پلاؤ کھا لینا، بلکہ اصلی محبت ہے ان کا کہنا ماننا۔ ایک واقعہ پہلے زمانے میں بہت چلتا تھا، قصہ ایک لیلا مجنوں۔ پہلے بہت کتاب بھی تھی اس کی، اور تماشوں ڈراموں میں سننے کو ملتی تھی، باتیں بتاتے تھے لوگ۔ تو یہ لیلا کون تھی؟ ایک عورت تھی، کوئی شاید کسی بادشاہ کی بیٹی تھی یا کیا۔ مجنوں اس کا نام قیس تھا، اس کو اس سے محبت ہو گئی،
اب محبت اتنی بڑھی کہ یہ بھی کسی بادشاہ کا بیٹا تھا اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جنگلوں میں پڑا رہتا تھا، صحرا نوردی کرتا تھا، بیابانوں کی خاک چھانتا پھرتا تھا محبت میں۔ ایک دفعہ لیلا کے دروازے پر پہنچا تو وہاں بہت سے مجنو کھڑے ہوئے تھے، سب کہہ رہے ہیں ہم مجنو ہم مجنو ہم مجنو ہم مجنو۔ لیلا کو اس کے نوکروں نے بتایا کہ تیرے دروازے پر تو بہت مجنو کھڑے ہوئے ہیں آج۔ انہوں نے کہا اچھا۔ اس نے ایک طباق لیا تشتری اور ایک چھری، کہ جاؤ مجنو سے کہنا کہ لیلا نے تیرے جسم کے گوشت کا تھوڑا حصہ منگایا ہے، تھوڑا سا گوشت منگایا ہے مجنو کے جسم کا۔ نوکر باہر آیا، خادم، اس نے کہا لیلا نے مجنو کے گوشت کا تھوڑا حصہ منگایا ہے اور یہ چھری اور طباق بھیجا ہے، کاٹ کے اس میں رکھ دے۔ جس کے سامنے رکھا وہ سب کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر سب پھوڑ لیے، ایک کا پتہ نہیں۔ اب جو اصلی مجنو تھا وہ رہ گیا، یہ وہ صحیح محبت تھی۔ اس نے کہا لیلا نے جسم کے کون سے حصے کا گوشت منگایا؟ کہا یہ بتایا ہی نہیں۔ کہا اچھا۔ تو اس نے تھوڑا گوشت ہاتھ میں سے کاٹا، کچھ پیر میں سے کاٹا، کوئی یہاں سے لیا کچھ وہاں سے لیا، کہ پتہ نہیں لیلا نے کہاں کا گوشت منگایا ہے، کاٹ کاٹ کے پلیٹ میں رکھ دیا، سمجھے؟ تو اس ذریعے سے پتہ چلا کہ اصلی مجنو کون ہے، نقلی کون ہے، سمجھے؟ مطلب یہ کہ محبت جب ہوتی ہے تو محبت میں کچھ قربانی بھی دینا پڑتی ہے، کچھ پریشانی بھی اٹھانا پڑتی ہے۔ آپ کو رات کو نیند آتی ہے، نیند چھوڑنا توڑنا آسان کام نہیں ہے، لیکن جب بچہ بیمار ہو جائے تو آپ رات کو جاگ لیتے ہیں۔ آپ کا کوئی اپنا ہے تو اس سے اپنائیت دکھانے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ ایسی بلا تشبیہ بطور تمثیل کہہ رہا ہوں کہ اللہ سے اس کے رسول سے محبت کرنے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ پریشانیاں اٹھانا پڑیں گی، کبھی کبھی ظاہر کرنا پڑے گا قربانیاں دے کر کے کہ ہم اللہ اور رسول کے ماننے والے ہیں۔ نعرے تو کوئی بھی لگا لے گا، پلاؤ تو کوئی بھی کھا لے گا، نیاز و فاتحہ سود لینے والے بھی کر لیتے ہیں، سود لیتے ہیں اور فاتحہ دلاتے ہیں، نیاز کر رہے ہیں بھاری کر کے، رشوت خور بھی کر لیتے ہیں، بیمان بھی کر لیتے ہیں۔ محبت کا پتہ چلتا ہے جب سویرے کو فجر کی اذان ہوتی ہے کہ نیند آ رہی ہے، جاؤ میں لحاف میں سے نکلنے کو دل نہیں کر رہا ہے، گرمیوں میں صبح کی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کہہ رہے ہیں کہ نکل کے مت جا، بجلی کے پنکھے کولر اے سی کہہ رہے ہیں کہ چھوڑ کے مت جا، کہ اذان کہہ رہی ہے کہ آؤ اللہ کی عبادت کی طرف۔ اب پتہ چلتا ہے کہ کس کو اصلی محبت ہے اور کس کی محبت فرضی ہے۔ اب جس کو اصلی محبت ہوگی اسے بستر پر چین نہیں پڑے گا، وہ نیند کو نہیں دیکھے گا، آرام کو نہیں چھوڑے گا، وہ اللہ کی محبت میں، اس کے رسول کی محبت میں آرام کو لات مارے گا اور خدا کی بارگاہ میں سر کو جھکانے کو حاضر ہو جائے گا۔ محبت کا پتہ چلتا ہے جب رمضان کا روزہ آتا ہے، دن میں کھانا ہے کھا نہیں رہے، پیاسے ہیں مگر پی نہیں رہے، اب کھا سکتے ہیں پی سکتے ہیں نہیں کھا رہے ہیں، اظہار ہوتا ہے محبت کا۔ اسے اللہ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا ہوں۔ محبت کا پتہ چلتا ہے جب آدمی مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے، کہ مال سے محبت تو ہوتی ہے آدمی کو، پیسہ ہے آتا اچھا لگتا ہے، جاتا اچھا نہیں لگتا، لیکن حکم کس کا ہے؟ اللہ کا، اس کے رسول کا حکم ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اب یہ نہیں ہے کہ پیسے کی محبت دیکھی جائے گی، اب اللہ اور رسول کی محبت میں دل کو مارا جائے گا،
دل کو کچلا جائے گا اور پیسے کو زکوٰۃ کے نام پر نکال کے باہر کر دیا جائے گا. محبت کا پتہ ایسے نہیں چلے گا خالی جیسے ہمارے نوجوان لڑکے نعرے لگاتے ہیں میرے نبی کی یہ شان، بچہ بچہ ہے قربان، اور جینس کی پینٹیں پہنے پھر رہے ہیں، بنانے پہنے پھر رہے ہیں، ایک ایک گھنٹے میں بال کٹوا رہے ہیں، ہزار روپے میں بال کٹ رہے ہیں. میں نے یہ سنا ہے آج کل لوگوں کو. اور عاشق کس کے ہیں؟ رسول اللہ کے. محبت تو دیکھو. ابے عاشق رسول تو کیسے خالی نعرہ لگانے سے نہیں ہوگا، سمجھے آپ؟ خالی جھنڈے لگانے سے نہیں ہوگا، بلکہ عاشق رسول تو جب ہوگا جب تیرے سر سے پیر تک کوئی دیکھے تو کہے یہ محمد مصطفیٰ کا ماننے والا ہے. نعرہ لگانا آسان کام ہے، پلاؤ کھانا بھی آسان کام ہے. نیاز و فاتحہ کا کھانا میں نے یہ تک سنا ہے کہ بہت سے لوگ جو منع کرتے ہیں، ناجائز کرتے ہیں، وہ تک کھا لیتی ہیں. پوڑی حلوے چڑے ملیدے مل جائے تو چھوڑتے نہیں ہیں، وہ بھی مزہ ہے نا اس میں. تو مزے والے کام کر کے خدا رسول نہیں ملتے ہیں. کبھی کبھی اللہ اور رسول کی محبت میں آپ کو اپنے دل کو مارنا پڑے گا. آپ یہ سوچتے رہیں گے کہ شادی کے موقع پر سبھی لوگ لڑکی والوں سے خوب نوچ رہے ہیں، کھسوٹ رہے ہیں، مل جائے پیسہ کیوں چھوڑو، آتا ہوا پیسہ، نقد پیسہ اور یہ وہ بڑھیا بارات کھانے ناچتے سب مل رہے ہیں، ہم کیوں چھوڑیں. لیکن جب آپ چھوڑیں گے تو آپ کو اپنے دل کو مارنا پڑے گا، اپنے دل کو کچلنا پڑے گا، اپنے ارمان کچلنا پڑیں گے، اپنے نفس کو مارنا پڑے گا، اپنی خودی کو مٹانا پڑے گا. اور جب دل مرتا ہے، خودی مٹتی ہے تو خدا ملتا ہے. تو خودی کو پال لے یا خدا سے محبت کر لے. سمجھے؟ چند مثالیں میں نے دی ہیں. کل ملا کر کے آج کی بات چیت کا میرا خلاصہ نچوڑ یہ ہے کہ آپ یہ چاہتے ہو کہ ہم صرف دعوے کر کے، ہم صرف کھا پی کر کھچڑے ملیدے پلاؤ بریانی، ہم صرف نعرے لگا کر کے ہم محبت کے دعوے دار بن جائیں. اب ایسی محبت دنیا میں بھی نہیں ہوتی ہے. تو کسی کا بھائی بنے گا، کسی کا باپ بنے گا، کسی کا بیٹا بنے گا، تو کسی کے شوہر بنے گا، بیوی کا شوہر کی بیوی بنے گی، تو اس کو بھی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ محبت میں کبھی نیندیں چھوڑنا پڑتی ہیں، کبھی بھوکا رہنا پڑتا ہے، اسپتالوں میں لیے پھرنا پڑتا ہے. اگر تیرے گھر کا بچہ بیمار ہے تو گھر میں پڑا سوتا ہو، اسپتال لے کر نہ جائے، کیا کہیں گے لوگ کہ کیسا باپ ہے؟ محبت نہیں کہلائے گی وہ. بلا تشبیہ بطور تمثیل کہہ رہا ہوں کہ محبت میں کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. شاعر کہتا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. کچھ کرنے کا جذبہ پیدا کرو. قرآن میں فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. یہ لوگ ہم تمہارا آزمائیں گے، تمہیں امتحان لیں گے تمہارا. کبھی تم پر خوف و دہشت طاری ہوگی، کبھی تمہارے مالوں میں گھاٹا دیں گے، کبھی تم بھوکے رہنا پڑے گا، کبھی تم کو پیاسا رہنا پڑے گا، کبھی تم کو بھوکا دینا پڑے گا، کبھی تم کو تمہارے مالوں میں گھاٹے دیں گے، کبھی تجارتوں میں فائدے ہوں گے تو کبھی گھاٹے ہوں گے، کبھی کھیتیوں میں فائدے ہوں گے، کبھی نقصان ہوں گے. اور ہم دیکھیں، ہم ظاہر کریں گے اس موقع کے اوپر کہ کون ہے جو اس موقع پر صبر کرتا ہے. اور مطلب یہ ہے کہ کون ہے جو ایسے وقت بھی خدا کا شکر کرتا ہے. فرماتا ہے بشر الصابرین، اے محبوب صبر کرنے والوں کو آپ اپنی زبان سے خوشخبری سنا دو. الذین ایسا اصابتہم مصیبہ، جب ان پر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں قالوا انا للہ، ہم تو سب اللہ ہی کے لیے ہیں، ہم کو پلٹ کر اللہ ہی کی طرف کو جانا ہے. دعا کرتا ہوں پروردگار عالم مجھے بھی اور آپ کو، میرے تمام بھائیوں کو اللہ اور رسول کے لیے تھوڑی بہت پریشانیاں اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.